السلام علیکم۔ میں نے کار پارکنگ میں لگائی اور اہلیہ کے ساتھ نکل کر ادھر ادھر دیکھنا شروع کیا۔ ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی۔ ہم چھتری تو ساتھ لائے نہیں تھے، لہذا اپنی جیکٹ کی ٹوپی پہن کر دور کھڑے ایک ادھیر عمر شخص کی طرف چلنا شروع کر دیا جو کھلے آسمان کے نیچے چھتری لیے کھڑا تھا۔ وہ ہم سے پہلے پہنچنے والے ایک جوڑے کو خوش آمدید کہہ رہا تھا۔ ہماری ویڈیو کو لائک کر کے بیل آئیکن پریس کر لے تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ شکریہ۔ ہمارے سب سے چھوٹے بیٹے نے سپٹمبر میں سیکنڈری اسکول منتقل ہونا ہے۔ اختاب ہمارے 3 بیٹوں میں تیسرے نمبر پہ ہے اور ابھی تقریباً 2 سال کا تھا کہ ایک روٹین کی اپوائنٹمنٹ کے دوران ڈاکٹر کو کچھ شک گزرا اور اس نے کہا کہ اختاب کو مزید جائزے کے لیے ماہر اطفال کو ریفر کر رہی ہے۔ یہ 2011 کی بات ہے۔ اس نے کہا کہ شاید اختاب کو آٹزم ہے۔ میں نے تو پہلے یہ لفظ کبھی سنا ہی نہیں تھا۔ ڈاکٹر کی بات کو میں نے کوئی اہمیت نہ دی اور اس کو اختاب کی طبیعت میں غصے کے آثار کے طور پر ایک معمولی بات سمجھ لیا۔ میں حسب معمول ترمیمی دورے کے دوران صرف چند دنوں کے لیے فیملی سے ملنے آیا تھا، لہذا میں انقلاب لانے کی امنگ لیے اپنے فرض منصبی کی ادائیگی کے لیے پاکستان روانہ ہو گیا۔ تقریباً 6 ماہ بعد دوبارہ فیملی کے پاس چند دنوں کے لیے آیا تو اہلیہ نے تفصیلات سے آگاہ کیا کہ اختاب کی گزشتہ 6 ماہ سے مسلسل اسسمنٹس ہو رہی ہیں اور ماہر اطفال کو یقین ہے کہ اختاب آٹسٹک ہے۔ اب بہت سے حکومتی اداروں کے نمائندے مل کر ایک رپورٹ تیار کریں گے جس میں اختاب کی شخصی اور تعلیمی ضروریات کا تعین ہوگا اور وہ پہلے ایک خصوصی نرسری اور پھر ایک خصوصی اسکول جائے گا۔ سپرنگ ویل نامی پرائمری اسکول میں 6 سال گزارنے کے بعد اب اختاب نے سیکنڈری اسکول جانا تھا، جس کے لیے ماہرین تعلیم اطفال اور خصوصی بچوں کے بورڈ نے گریٹ اوک اسکول تجویز کیا تھا۔ اسی سلسلے میں آج ہماری اپوائنٹمنٹ تھی جس کے لیے ہم اسکول پہنچے تھے۔ اسکول کے باہر کھڑے اس شخص کے بارے میں دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ یہ کوئی ٹیچر تو لگتا نہیں ہے، کیونکہ ایسے اسکولوں میں ٹیچر عموماً خواتین اور نسبتاً نوجوان لوگ ہوتے ہیں۔ مجھے خیال گزرا کہ کوئی ایڈمن اسسٹنٹ یا سیکورٹی گارڈ ٹائپ بندہ ہوگا جو اپنے ہاتھ میں پکڑی لسٹ میں آنے والے والدین کے نام کی تصدیق کر رہا تھا اور پھر ان کو اسکول کے صدر دروازے تک چل کر وہاں کھڑی ٹیچر کے حوالے کر کے اگلے والدین کی رہنمائی میں لگ جاتا۔ کرونا وبا سے متعلقہ اہتمام کی وجہ سے ہر بچے کے والدین کو الگ وقت دیا گیا تھا، اس لیے اس کے سامنے کوئی لائن نہیں لگی تھی اور ایک بچے کے والدین کی آمد کے بعد وہ وہاں کھڑا چھتری تھامے اگلے والدین کا انتظار کر رہا ہوتا۔ ہم اس کے قریب پہنچے تو اس نے انتہائی خوش اخلاقی سے ہمیں خوش آمدید کہا اور اپنا تعارف کروایا۔ جب اس نے اپنا تعارف کروایا تو مارے حیرت کے میرا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ یہ تو کرونا کی وجہ سے منہ میں لگے نقاب کی برکت تھی کہ شاید اس کو احساس نہیں ہوا۔ میری حیرت کی وجہ یہ تھی کہ کھلے آسمان تلے اسکول کے صدر دروازے سے 30 قدم کے فاصلے پر اسکول جاتی سڑک کے کنارے دھیمی دھیمی لیکن مسلسل بارش میں چھتری لیے کھڑا شخص کوئی اور نہیں، اس اسکول کا ہیڈ ٹیچر تھا جسے ہمارے ہاں پرنسپل کہا جاتا ہے۔ ویسے سچی بات تو یہ ہے کہ اس پر میرا حیران ہونا بنتا نہیں تھا، کیونکہ اس طرح کے مناظر آپ کو برطانیہ میں ہر دفتر ہر ادارے میں ملیں گے۔ VIP اگرچہ انگریزی زبان کا لفظ ہے مگر اس VIP کلچر کا نام و نشان آپ کو کسی سرکاری اور غیر سرکاری ادارے میں نہیں ملے گا جو آپ کو پاکستان میں ملتا ہے۔ میرے ماموں محمد نیاز عباسی آکسفورڈ کے 2 مرتبہ لارڈ میئر رہے ہیں۔ ایک دفعہ ان سے ملاقات کے لیے ان کے دفتر گیا تو انہوں نے چائے سے میری تواضع کی۔ بطور لارڈ میئر ان کو صرف یہ استحقاق حاصل تھا کہ تھرماس میں گرم پانی، چائے کی پتی اور دودھ کے ساتھ رالی ایک ویٹر ان کے دفتر کے ایک کونے تک پہنچا گیا۔ چائے انہوں نے خود ہی بنا کر مہمانوں کو پیش کرنا ہوتی۔ پاکستان کے بہت سے مسائل میں سے ایک بڑا مسئلہ VIP کلچر اور عہدے کا غرور ہے۔ سرکاری افسران اصل میں عوام کے ملازم ہوتے ہیں، حکمران عوام کے خادم ہوتے ہیں، کیونکہ ان کی تنخواہیں عوام پر لگائے گئے ٹیکس کی آمدن سے ادا ہوتی ہیں۔ VIP کلچر تو فی نفس ہی غلط ہے، لیکن اس وقت یہ اور بھی قابل نفرت بن جاتا ہے جب اس پر سرکاری خزانے سے اخراجات ہو رہے ہوں۔ سرکاری اور غیر سرکاری اداروں، تعلیمی اداروں، سیاسی جماعتوں، یہاں تک کہ مذہبی تنظیمات کے ہاں آپ کو اس
اسی طرح کا پروٹوکول ہر طرف نظر آئے گا۔ اور تو اور پیر خانوں اور روحانی تربیت کے دعوے داروں جن کے واضح و تلقین آپ کو اسلاف کی سادگی اور عجز و انکساری کے تذکروں سے مزین نظر آئیں گے کی زندگی بود و باش اور طرز عمل میں سیکیورٹی کے نام پر بیجا پروٹوکول کی بہتات نظر آئے گی۔ وزیر اعظم عمران خان اپنی سوچ میں وی آئی پی کلچر کے خلاف بات بھی کرتے ہیں اور اس کے خاتمے کے لیے اعلانات بھی کرتے ہیں، لیکن بیوروکریسی اور ان کے ارد گرد موجود روایتی سیاستدان اس کلچر کے خاتمے میں مخلص نظر نہیں آتے۔ اسی لیے 3 سال گزرنے کے باوجود پاکستان سے وی آئی پی کلچر کے خاتمے کے لیے کوئی خاص پیش رفت نہیں ہوئی۔ سرکاری وسائل پر وی آئی پی پروٹوکول کا پاکستان جیسا ملک متحمل نہیں ہو سکتا۔ اس کے خاتمے کے لیے ضروری ہے کہ عوام کی اکثریت اس کو قابل قبول نہ سمجھے۔ عوام میں جب تک یہ شعور پیدا نہیں ہوتا تب تک معاشرے سے وی آئی پی کلچر کا حقیقی خاتمہ ممکن نہیں۔ شعور کی ابتدا تعلیم سے ہوتی ہے۔ تعلیمی اداروں میں اگر شروع سے طلباء کی تربیت صحیح نہج پر ہو اور وہ وی آئی پی کلچر کو قابل نفرت سمجھنا شروع کر دیں تو شاید پاکستان میں سے بھی وی آئی پی کلچر کے خاتمے کا خواب شرمندہ تعبیر ہو جائے۔ لیکن اس قومی مقصد کے اصول کا انحصار اس سوال کے جواب پر ہے کہ کیا ہمارے تعلیمی اداروں کے سربراہان گریٹ اوک اسکول کے ہیڈ ٹیچر کی طرح دفتر سے اٹھ کر اسکول کے صدر دروازے پر اسکول کے وزٹ پر آنے والے والدین کو خوش آمدید کہہ سکتے ہیں یا نہیں؟ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔